ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع پہ آپ سے روبرو ہو رہا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے چند رہنما اصول و ضوابط. معزز حاضرین، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انسان مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بزنس مین ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنس ہو یا سیاست دان ہو، کوئی بھی انسان جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی ہو، ان کی زندگی خوشگوار ہو، ان کی زندگی امن و سکون والی ہو، ان کی زندگی میں اضطراب و انتشار نہ ہو، ان کی زندگی میں امن و شانتی ہو. یہ تمام انسانوں کی دلی خواہش ہے، درینہ تمنا ہوتی ہے. کوئی بھی انسان ہو، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا زندگی میں خوشگواری، خوشحالی، امن و سکون، چین و راحت. آج ہم اپنے معاشرہ کا، سماج کا، سوسائٹی کا، علاقے کا، گاؤں کا، ملک کا جس پہ بھی نظر دوڑائے، انسان پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے. چاہے وہ انسان امیر ہو وہ بھی بے چین ہے، غریب ہو وہ بھی بے چین ہے، مزدور ہو وہ بھی بے چین ہے، حاکم ہے وہ بھی بے چین ہے، محکوم ہے وہ بھی بے چین ہے، دولت مند ہے وہ بھی بے چین ہے، سرکاری ملازم ہے وہ بھی بے چین ہے. کوئی بھی انسان، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو جواب دیں گے کہ ہماری زندگی میں امن و سکون ہے، خوشگواری ہے، خوشحالی ہے. دنیا کے تمام انسان بے چینی، اضطرابی کیفیت کا شکار ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی بے چینی آ گئی ہے، اتنی بدامنی آ گئی ہے، اتنا انتشار و اختلاف ہے، اتنا قلق و اضطراب کا ماحول آج ہمارے درمیان کیوں ہے؟ تو آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور قرآن کے اندر، احادیث رسول کے اندر جو اصول بتلائے گئے ہیں جن سے زندگی میں خوشگواری، خوشحالی، امن و سکون آئے، وہ کیا اصول ہیں؟ چند اصول کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. سب سے پہلا اصول زندگی میں خوشگواری لانے کا، امن و سکون لانے کا،
راحت و آرام لانے کا وہ ایمان و عمل. یہ سب سے بڑا اصول ہے, سب سے بڑا سبب ہے. کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ مرد عورتوں میں سے جو بھی ایمان لایا اور نیک اعمال کیا. مرد عورت میں سے جو بھی جنہوں نے بھی نیک اعمال کو انجام دیا وہ مومن, ایمان کی حالت میں, تو اللہ فرماتا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسے مرد عورت کی زندگی میں ہم خوشحالی پیدا کر دیں گے, ان کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, ایسی زندگی جس میں سکون ہوگا, چین ہوگا, اطمینان ہوگا, امن و شانتی ہوگا, ایسی زندگی ہم عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں ان کے کیے کا بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے, ان کے نیک کاموں کا بہترین بدلہ بھی دیں گے آخرت میں. دنیا کے اندر ان کی زندگی کو امن و سکون سے بھر دیں گے, ان کی زندگی کو چین و سکون سے بھر دیں گے, لبریز کر دیں گے. تو اس کے لیے پہلی شرط, پہلی چیز, پہلا اصول وہ ایمان اور عمل صالح. یہ ایمان یہ بنیادی شرط ہے زندگی کو بہتر کرنے کا. اگر ایمان نہیں ہے, ایمان کی دولت سے محروم ہے, وہ انسان چاہے جتنا بھی ظاہری طور پہ مالدار ہو, خوشحال ہو, پراپرٹی والا ہو, زمین و جائیداد کا مالک ہو, عہدہ والا ہو, حاکم ہو, لیکن ظاہری طور پہ ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن دلی طور پہ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. دلی طور پہ, باطنی طور پہ کبھی بھی وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اور آپ پڑھتے ہوں گے بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, فلاسفر, تاجر, بزنس مین, بڑے بڑے سوسائڈ کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ذہنی انتشار ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ وہ پریشان رہتے ہیں, ذہنی سکون اسے نصیب نہیں ہوتا ہے, دولت رہتے ہوئے بھی, سب کچھ رہتے ہوئے بھی, لیکن وہ چین و سکون ان کی زندگی سے کوسوں دور رہتی ہے. آخر وہ کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, آتم ہتیا کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, مرد عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں, تو ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے, امن و سکون والی زندگی بنا دیں گے. تو میرے بھائی, زندگی میں امن و سکون کے لیے پہلا اصول, پہلی چیز, پہلا ضابطہ, پہلا ٹپس جو ہے وہ ایمان کا ہونا, اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا, نیک کام کا ہونا. یہ ایمان بنیاد ہے, اور عمل صالح کی مثال چھت اور دیوار کی ہے. جب تک بنیاد نہیں رہے گی یہ چھت دیوار کا کوئی معنی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایمان یہ پہلی شرط ہے, بغیر ایمان کے کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں اللہ رب العالمین کے پاس. اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری عبادت سے، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے، میرے قرآن پڑھنے سے، میرے نام لینے سے، اعمال صالحہ سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، بھاگتا ہے، ہم ان کی زندگی میں تنگی ڈال دیں گے، ان کی معیشت میں، ان کی زندگی میں، ان کی روزی روٹی میں ہم تنگی ڈال دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خوشحالی، خوشگواری دور ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خیر و برکت نکل جائے گی، اور وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، مالی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ انسان کیا رہے گا؟ پریشان رہے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا میں ہم ان کی سزا دیں گے، ہم اسے پریشان کر دیں گے، قلاش بنا دیں گے، مفلس بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت میں ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ دونوں دنیا میں ان کے لیے ذلت رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی پریشان رہے گا ہر اعتبار سے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو شخص کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے پروردگار میری آنکھیں تو صحیح تھی، میری بینائی صحیح تھی، دنیا میں اچھا انسان تھا، آج قیامت میں مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا، مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارے احکام آئے تھے، ہمارے قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، ہمارے دین کی باتیں بیان کی جاتی تھی، فنسیتھا، تم نے اسے بھلا دیا تھا، تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا تھا، تم نے اس سے اعراض کیا تھا، روگردانی کی تھی، دین کے معاملے میں منمانی تم نے کیا تھا، شریعت پہ طبیعت کو مقدم تم نے کیا تھا، شریعت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، قرآن تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو آج جس طریقے سے تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، ہماری کتاب کو بھلا دیا تھا، ہماری باتوں کو بھلا دیا تھا، ہمارے احکامات کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، لہٰذا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، آج بھی تم بھلا دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر رحم کرم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے میرے بھائی، اللہ خود فرماتا ہے کہ خوشحالی کا سب سے بڑا اصول، سب سے بڑا ضابطہ اگر کوئی ہے تو ایمان اور عمل صالح، اللہ کا دین ہے۔ جب تک ہم دین پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے، دین پہ جمے رہیں گے، اللہ ہماری زندگی کے اندر خوشحالی، خوشگواری، امن و سکون، امن و شانتی اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ اور جیسے جیسے ہماری زندگی دین سے دور ہوگی، دین سے ہم روگردانی کریں گے، اعراض کریں گے، ہماری زندگی میں پریشانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا اصول زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کا وہ ہے نماز۔ یہ نماز، 5 وقتہ نماز، نفل نماز، تہجد کی نماز، یہ تمام نمازیں انسان کی زندگی میں خوشگواری لاتی ہیں، انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہیں۔ انسان جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی نوازشیں ان کے اوپر اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدہ میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے، پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تے مسلمانوں، تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، اپنے رب سے کثرت سے دعا مانگا کرو۔ تو ہم اپنے رب سے جتنا زیادہ قریب ہونا چاہیں،
رب سے قریب ہونا چاہیں، رب کی نوازشوں کو ہم حاصل کرنا چاہیں، ان کی خیر و برکت کو ہم لینا چاہیں تو ہمیں اتنے ہی زیادہ سجدے کرنے ہوں گے، نمازیں پڑھنی ہوں گی، نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو نماز پڑھ کے مدد طلب کیا کرو، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یہ نماز عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی نوازشوں کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگو رات کی نماز کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، اس کی پابندی کیا کرو۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تہجد پڑھنا، رات کی نماز کا اہتمام کرنا تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، انبیاء کرام کا، صلحاء کا، متقی لوگوں کا، جو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ان کی عادت ہے، ان کا وتیرہ تھا۔ اس لیے تم بھی اس عمل کو لازم پکڑو۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تہجد کی نماز اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے کا، گناہوں کو مٹانے کا، خطاؤں کو بخشوانے کا۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، اور برائیوں سے رکنے کا، برائی سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماری کو دور کرنے کا بھی، جسمانی بیماری کا، مختلف امراض کو دور بھگانے کا یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے تہجد کی نماز۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانی کے شکار ہیں، کوئی مالی پریشانی کے شکار ہے، کوئی جسمانی بیماری کے پریشانی کے شکار ہے، کوئی کیس پہ پھنسا ہوا ہے، کوئی جھگڑے میں ہے، گاؤں کا ماحول، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان ہے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے پریشان ہے۔ کسی کی زندگی میں خوشحالی، امن و سکون نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں جسمانی بیماری سے شفا پانا ہے، جسمانی بیماری سے، آفات و مصیبت سے، پریشانی سے، آلام سے، مصائب سے، تکالیف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو تہجد کی نماز، 5 وقتہ نماز، ان کو لازم پکڑو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کو جب کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، آپ مسجد طرف بھاگتے تھے، مسجد جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اور تیسری چیز زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کا تقویٰ، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ای ہماری زندگی سے تقویٰ کا جنازہ نکل چکا ہے، تقویٰ ہے ہی نہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب یہی ہے، مختصر الفاظ میں سمجھیں، اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا اور منہیات سے دور رہنا۔ اللہ نے جن باتوں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ آج ہم دیکھیں اللہ کی کن باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کن منع کردہ چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اپنے زندگی کے جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے گھر کے افراد کا زندگی کے جائزہ لیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوسرے اقربا و اعزا، ان کی زندگی کے جائزہ لیں، کتنے وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں اور اللہ کی فرما برداری تابعداری کر رہے ہیں۔ اندازہ ہو جائے گا، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو تقویٰ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ
خود فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ اگر یہ گاؤں والے ایمان لے کے آ جائیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں، تقوی اختیار کر لیں. ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، چلو کافی ہو گیا، نہیں، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا. تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے، ان کے اوپر اپنی نوازشوں کا دروازہ ہم کھول دیں گے، ان کے رحمتوں کا، نوازشوں کا، فیوز و برکات کی ان کے بارش ہوگی. کن کے اوپر؟ صاحب ایمان کے اوپر، صاحب تقوی کے اوپر، جو تقوی والے ہیں، جن کے تقوی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے، بیماری سے، کیس سے، جھگڑا سے، جھنجھٹ سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ ان کے لیے دنیاوی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے گا، ان کی زندگی سے پریشانی کو دور کر دے گا، تنگی کو دور کر دے گا، خوشحالی پیدا فرما دے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرے گا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا، راستہ بنا دے گا. تو میرے بھائی تقوی یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا، اپنی زندگی کو امن و سکون والی زندگی بنانے کا. چوتھی چیز، یہ چوتھا اصول، توبہ استغفار. توبہ استغفار یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کا. اللہ خود فرماتا ہے سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے مال کے ذریعے. اور یہی نہیں بلکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا، باغات بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا. یہ توبہ استغفار کا فائدہ ہے، ان کا ثمرہ ہے. آج ہماری زندگی ان تمام چیزوں سے، اور بہت سی چیزیں ہیں، صبر ہے، شکر ہے، ذکر الہی ہے، قناعت پسندی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کا. آج ہمارے اندر شکر نہیں ہے. اللہ ہماری کتنی نعمتیں ہمارے اوپر اللہ نے کی ہے، لیکن ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا چڑھا کے دیں گے. اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے. آج دیکھ لیں یہ ہمارے اوپر عذاب ہی ہے. آج ہم ہر طرح کی پریشانی میں دوچار ہیں، مبتلا ہیں. ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کہیں بھی امن و سکون کا ماحول نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے. تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، خوشحال ہو، بہتر ہو، امن و سکون والی ہو، تو ہمیں اللہ کی دین کی طرف آنا ہوگا، ایمان کی طرف آنا ہوگا، عمل صالح اپنانا ہوگا، نماز پابندی کرنی ہوگی، توبہ استغفار کرنا ہوگا، ذکر الہی مشغول رہنا ہوگا، صبر کو مضبوطی تھامے رہنا ہوگا، قناعت پسندی اختیار کرنی ہوگی، اور اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا ہوگا. تو اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار کر دے گا، خوشحال کر دے گا. ہماری زندگی سے بد امنی، بے چینی، اضطراب، قلق، پریشانی، تمام طرح کی تکلیف کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں ہر طرح خوشگواری، خوشحالی، امن و شانتی، سکون و راحت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.